اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں اس کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا۔ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالی شان گرجا بنوایا۔ عرب میں اس گرجا کی خبر مشہور ہو گئی۔ قبلہ کلانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجا میں گندگی پھیلا کر بھاگ آیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا۔ چنانچہ وہ ایک لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی، ابرہہ نے اسے تباہ کر دیا، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب کو جب اس کام کی خبر ملی تو خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی۔ قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی، لیکن کعبہ کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہے، اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا۔ کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ 60-70 ہزار کا لشکر تھا اور اس میں 9 سے 13 ہاتھی تھے۔ اس لشکر نے آخر مکے پر چڑھائی کی۔ لشکر مکے کے قریب پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے میں آسمان پر پرندوں کا ایک دل نظر آیا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ جن سپاہیوں کو وہ کنکریاں لگتی ان کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے۔ ان کنکریوں سے جو اس لشکر کا حال ہوا، بے شک تاریخ اس کی گواہ ہے۔ خود ابرہہ بڑی مشکل سے گرتا پڑتا اپنے علاقے تک واپس پہنچا اور نہایت غضبناک عذاب میں مبتلا ہو کر یمن میں مرا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ سورۃ الفیل میں بیان ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تقدیر کو اکارک نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا